إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاری. حاضرین جمعہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی کو ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنی آدم کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا ہوا، لاچار، مجبور، بے بس، بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا. درود و سلام ناصر و تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری حسد ہے. جس شخص کے اندر یہ بیماری پائی جائے اس کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی ہے. وہ شخص اپنے زندگی کو آرام اور سکون کے ساتھ نہیں گزار پاتا ہے. جیسا کہ بعض حکماء نے کہا ہے: ثلاثۃ لا يحمل لصاحب عیش الحقد والحسد وسوء الخلق. تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے زندگی میں پایا جائے یا جس شخص کے زندگی میں وہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو اس شخص کی زندگی ناخوشگوار رہتی ہے. وہ شخص اپنے زندگی کو بہترین طریقے سے نہیں گزار پاتا ہے. نمبر 1 بغض، نمبر 2 حسد، نمبر 3 بد اخلاقی، بدمزاجی، سوء خلقی. یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائے وہ شخص اپنی زندگی کو سکون اور اطمینان کے ساتھ نہیں گزار پاتا. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں. علماء کرام نے حسد کی تعریف یوں کی ہے: تمنی زوال النعمت عن صاحبها. کسی نعمت والے آدمی کو دیکھ کر، کسی مال و دولت والے آدمی کو دیکھ کر حاسد شخص اپنے دل میں یہ تمنا رکھے، اپنے دل کے اندر یہ حسد رکھے کہ اس کی نعمت تباہ و برباد ہو جائے، اس کی نعمت زوال پذیر ہو جائے. اور یہ حسد ایسی بیماری ہے جو دیگر تمام بیماریوں کو جنم دیتی ہے.
یا دیگر تمام بیماریوں کی بنا پر جنم لیتی ہے، مثلا ناپسندیدگی، ناراضگی، بے سکونی، بے اطمینانی، بغض، نفرت، عداوت، کینہ، کپٹ، اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر ناراضگی، ان جیسے بیماریوں کو حسد جنم دیتی ہے۔ اور حسد رکھنے والا شخص جہنم میں داخل ہونے سے پہلے دنیا کی جہنم میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، کوئی حاسد شخص ہو اور وہ کسی مال و دولت والے آدمی کو دیکھے، اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھے اس کا مال و دولت جو ہے وہ چھن جائے اور چھن کر کے مجھے حاصل ہو جائے، یا حاسد شخص اپنے دل کے اندر یہ حسد رکھے، کسی کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر یہ جلن رکھے کہ اس شخص کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا، یا حاسد شخص کسی کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بلا وجہ اس کے پیچھے پا رہے، اس کے خلاف سازشیں کرے، اس شخص پر ناجائز مقدمات کرے، اس کے پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں کرے۔ یہ سب ایسے دھندے ہیں جو حسد کے زمرے میں آتے ہیں۔ حسد رکھنے والا شخص طبعی موت مرنے سے پہلے مر چکا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، حسد کی بیماری کے انتہا پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن زبانی دعوے کرتے ہم نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا یا حسد کرنے کا موقع نہیں آیا۔ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو زبانی دعوے کرنے والے کہ ہم نے کبھی حسد نہیں کیا یا حسد کرنے کا موقع نہیں آیا تو یہ غلط ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انسان حسد کی راہ پر چل نکل پڑتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحسد مرض من امراض النفس، کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، وہ مرض غالب، اور یہ بڑی عام بیماری ہے، فلا يخلص منه الا قليل من الناس، اور اس بیماری سے بہت کم ہی لوگ بچ پاتے ہیں۔ حسد جیسی بیماری سے بہت کم ہی لوگ چھٹکارا پاتے ہیں۔ ولہذا قال، اسی لیے کہا جاتا ہے، ما خلا جسد من حسد، کوئی ایسا باڈی نہیں، کوئی ایسا جسم نہیں جو حسد سے خالی ہو، لیکن اللئیم یبدیہ، لیکن کمین آدمی اس کو ظاہر کر دیتا ہے، والکریم یخفیہ، اور کریم آدمی، شریف آدمی اس کو چھپاتے ہوئے ختم کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، اور اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، جب ہم کسی کے علم و فضل کو دیکھیں، کسی کے مقام مرتبہ کو دیکھیں، کسی کے جاه و جلال سے مرعوب ہو جائیں تو حسد کرنے کے بجائے، کینہ کپٹ بغض اور نفرت رکھنے کے بجائے رشک کریں، اللہ تعالیٰ سے اس فضل کا سوال کریں، اللہ رب العالمین سے کہے، اے اللہ جس طرح تو نے اپنے فلاں بندے کو نوازا ہے، جس طرح تو نے اپنے فلاں بندے کو مال و دولت عطا کیا ہے، اسی طرح مجھے بھی عطا کر دے، تیرے عطا کرنے میں، تیرے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ حسد کرنا، جلنا اور کرنا، اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت رکھنا، یہ سب تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ اسی لیے جب ہم کسی کے کسادی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کسادی کا سوال کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، اگر ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو تم اس کی حوث نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا،
آدمیوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، دائرے عمل میں رہتے ہوئے حسد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرے اور اپنے آپ کو حسد جیسی بیماری سے بچائے، کیونکہ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسد کے جتنے راستے ہیں سب تباہی و بربادی کے راستے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس نے جب بھی حسد کیا وہ ناکام و نامراد ہی رہا، اللہ رب العالمین کے بے شمار نعمتوں سے محروم رہا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیں، کفار قریش، یہود و نصارہ صرف حسد کی بنا پر اسلام جیسی نعمت سے محروم رہے۔ ان کے اندر یہ حسد تھی، ان کے اندر یہ جرم تھا کہ اللہ رب العالمین نے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا فضل و کرم کرنا ہی تھا تو ہم امیر لوگوں پر کرتا، ان غریب لوگوں پر جن کو ایک وقت کی روٹی مشکل سے کھانے کو نصیب ہوتی ہے۔ معلوم ہوا حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، کفار کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمہ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا۔ کیا وہ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ ہم نے عزرائے فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے، تو ہم نے ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دیا اور بادشاہت دی۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے جو اسلام لائے ہیں انہیں پھر کفر کی طرف پھیر دیں۔ یہ اس وجہ سے جو ان کے سینوں میں حسد ہے، جو ان کے سینوں میں جلن ہے، حالانکہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے۔ لہذا مسلمانوں تم ان کو درگزر کرو، معاف کرو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ ماحول کا سامنا کرے، موجودہ ماحول پر نظر ڈالے تو آج انگریز اور کافر لوگ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو کمتر دکھانے کے لیے ہر لمحہ محنت کر رہے ہیں، ہر لمحہ کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ دور کے یہودیوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر محاذ سے ہٹایا جائے، مسلمانوں کو ہر جگہ سے شکست دیا جائے۔ اسی لیے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو آگ لگاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذکر الہی سے غافل کرنے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ پر فحاشی پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا، غرور اور گھمنڈ کی بنا پر ہوا۔ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، ابلیس کے اندر حسد کی آگ بھڑ گئی، ابلیس کے اندر غرور گھمنڈ پیدا ہوا۔ ابلیس نے کہا میں تمام لوگوں سے افضل ہوں، علم و فضل کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں سجدہ کروایا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا
کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جب تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا؟ ابلیس گروہ گھمنڈ کے اندر تھا۔ ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آج بھی ایسی سوچ و فکر رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ایسے گروہ گھمنڈ والے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے غریب لوگ اکثر اوقات اپنے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مالدار لوگ، روپیہ پیسہ والے یہ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر گروہ گھمنڈ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اگر ہم نے اس غریب کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے آگے کر دیا تو معاشرے کا رخ، تمام لوگوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر ہماری ویلیو گھٹ جائے گی، معاشرے کے اندر ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ اسی لیے اکثر و بیشتر امیر و مالدار لوگ غریب لوگوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح زمین پر جو پہلا قتل ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا۔ قرآن مجید کے اندر حابیل اور قابیل کا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ حابیل صاحب تقوی انسان تھا، اور قابیل کے قربانی کو مردود کر دیا، قابیل کے قربانی کو رد کر دیا، کیونکہ قابیل تقوی کے دولت سے خالی تھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں تھا۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، جب قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، قابیل تیز میں آ کر، غصے میں آ کر حابیل سے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ رب العالمین سے متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو قابیل اصلاح کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے حسد کی راہ پر نکل پڑا، اس کے اندر حسد کی آگ بھڑکی، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور انجام کے لحاظ سے اس قدر ذلیل ہوا، انجام کے لحاظ سے اس قدر ذلیل ہوا کہ آج بعد بھی زمین پر جو قتل ہوتا ہے اس کا گناہ اس کے کندھے پر جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے، اگر حسد کی زد میں بڑے سے بڑے رشتے آتے ہیں تو پارا پارا ہو جاتے ہیں، کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان بغض اور نفرت پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان کینہ اور کپٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل و اخلاق سے نوازا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت رکھتے تھے، ان کے بھائیوں کے اندر حسد کی آگ بھڑکی، ان کے بھائیوں کے اندر جلن پیدا ہوا، کیونکہ ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی پر ہیں، ہمارے والد کو یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم لوگ ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے، ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی پر ہیں، لہذا تم لوگ ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کر دو یا کہیں کنویں میں پھینک دو تاکہ ہمارے والد کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے، اس کے بعد پھر بالکل درست ہو جانا۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر حسد جیسی بیماری موجود ہے، بغض اور نفرت جیسی بیماری موجود ہے، صرف حسد کی بنا پر اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، حسد کی بنا پر ناجائز مقدمات کیے جاتے ہیں، حسد کی بنا پر ان کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہیں، حسد کی بنا پر ان کے خلاف طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، حسد کی بنا پر ان کے پیٹ پیچھے برائیاں کی جاتی ہیں،
آپ کی وراثت میں پورا حق دینے سے بھائیوں کے حق میں بخیلی سے کام لیا جاتا ہے، کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ سب ایسے بیماری ہیں جن کو حسد جنم دیتی ہے۔ یہ بغض اور نفرت یہ حسد سے پیدا ہوتا ہے۔ گویا حسد الذنوب کا درجہ رکھتی ہے، گناہوں کے جڑ کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ عنقریب میری امت حسد جیسی بیماری میں میری امت میں حسد جیسی بیماری پھیل جائے گی۔ اور آج حقیقت بھی یہی ہے کہ بڑے سے بڑے صحیح عقیدہ اور اہل توحید ان کے اندر حسد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے۔ بڑے سے بڑے عہدیداران اور تنظیموں کے اندر حسد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچ کے اپنی حسد کے آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عنقریب میرے امت میں پہلی امتوں کی بیماری پھیل جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول پہلی امت کی بیماری کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرور و گھمنڈ، بغض، نفرت، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے بیزار رہنا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہاں تک کہ بہت زیادہ بغاوت ہوگا، پھر قتل عام ہوگا۔ آج یہ چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہم ان چیزوں کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے بارے میں کیوں نہ لگاؤ، وكونوا عباد الله اخوانا، اور اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا آج ہم اسی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، لیکن آج ہم حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، لیکن آج ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، آج ہمارے اندر اتنی زیادہ بغض اور نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے کے بارے میں ٹوہ نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں سازش نہ رچو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ لیکن آج اگر کوئی بندہ مجلس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے تو اسی کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اسی کے خلاف جملے کسے جاتے ہیں، اسی کے خلاف طرح طرح کے سنت رچے جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندوں آپس سے بھائی بھائی ہو جاؤ، اے اللہ کے بندوں آپس میں اخوت بھائی چارگی قائم کر لو، اے اللہ کے بندوں آپس میں اتحاد اتفاق قائم کر لو۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ لیکن آج 3 دن تو چھوڑیے، 7-8 سال گزر جاتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، اگر کسی بات پر بھائیوں سے جھگڑا رہتا ہے تو صلح و مصالحت کرنے کے بجائے اگر راستے میں دونوں سے ملاقات ہو جائے تو ایک اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، ایک اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، وہ سلام کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کان کھول کے سن لو، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس جب نیکیاں پیش کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے جب تک ان دونوں کے درمیان صلح و مصالحت نہیں ہو جاتی ہے جب تک ان کی نیکیاں نہیں قبول کی جائیں گی۔ اس لیے آج اس مسجد سے اس بات کو عہد کر کے اٹھو
اگر کسی کے خلاف دشمنی ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہم آپس میں صلح اور مصالحت کر لیں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل اور سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخمور القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صدوق اللسان تو جانتے ہیں کہ آدمی زبان کا سچا ہو، زبان کا پکا ہو، جس بات کو کہہ دیا اسی بات پر وہ اڑا ہو، لیکن یہ مخمور القلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پاک و صاف انسان جس کے دل کے اندر گناہ نہ ہو، نہ تو بغاوت ہو، نہ تو کینہ اور کپٹ ہو، نہ تو حسد ہو، یہ سب چیزیں نہ ہو تو وہ افضل مسلمان ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اندر سے بغض اور نفرت کو ختم کرنا ہوگا، کینہ اور کپٹ کو ختم کرنا ہوگا، آپس میں اخوت و بھائی چارگی کرنی ہوگی، تبھی ہمارا معاشرہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اے بار الہ ہمارے اندر اخوت و بھائی چارگی کا اندر دے، اے بار الہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اے بار الہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے بار الہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے، اے بار الہ جو لوگ قرض سے مقروض ہیں ان کے قرض کے حلال طریقے سے ادائی کا راستہ نکال، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔